نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اور جو کاتبین وحی ہے ان کا ذکر کیا، فضیلت بیان کی، اور مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 کے قریب کاتبین وحی تھے جو قرآن کو لکھنے والے تھے، تو ان میں سے تقریباً چوتھا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ تو چونکہ 22 رجب ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 22 رجب کو ہوئی ہے، تو اس لیے کچھ باتیں مختصراً عرض کرنی ہے، جن میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخص نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہے، اور آپ 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کا کلمہ پڑھا، اور آپ مکے کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، چونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے وہ ان کی بہن ہے، اور اس کے علاوہ جب ان کی خلافت یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور اس وقت انہوں نے جا کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان پر اعتماد کر کے اپنی ساری خلافت اور حکومت ان کے حوالے کر دی، اور پھر انہوں نے مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا، لیکن ان کی جو حکومت تھی وہ اس سے بھی زیادہ دنیا کے دور اندیش علاقوں میں پہنچ گیا، بہت سارے علاقوں میں انہی کے ذریعے سے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، حتیٰ کہ کفر کے بڑے بڑے علاقے وہ فتح ہوئے، غسان کے لوگ یعنی قیدی بن کر آئے، انشاءاللہ واقعہ آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود میں صرف مختصراً قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور پھر ایک حدیث پیش کر کے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ تو اب چونکہ کاتبین وحی میں سے ہیں، وہ اس آیت سے ثابت ہے، سورہ عبس کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ یعنی جو فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ہے جو مکرمہ معزز ہے، مرفوعہ بلند برتر ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور یہ ایسے ہاتھوں میں ہے کہ جو روشن ہے، یعنی ایسے لکھنے والے کے ہاتھوں میں ہے جو کہ روشن ہے، یعنی ان کے ہاتھ روشن ہے، وہ شخص روشن ہے، کاتبین روشن ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، عزت والے ہیں اور بزرگ برتر ہے، ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہے، تو اس سے ان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ کنز العمال کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ مِّن نُورِ الْإِيمَانِ، کہ انہوں نے جو ان پر ایمان کے نور کی چادر ہوگی، اس حالت میں وہ آئیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غسان کا ایک بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، تو پھر جب واپس جانے لگا تو کچھ تحائف کا انہوں نے کہا کہ آپ قبول کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور قبول کریں گے، اور کہا کہ اب وہ تو تقریباً 6 میل دور ہے، تو آپ میرے ساتھ کسی خادم کو بھیجے تاکہ وہ ہم لے آئے اور آپ کو دے دیں۔ تو اس وقت جو آپ کے خادم تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے، تو اس لیے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننا ہی تھا کہ آپ جوتے بھی چھوڑ کر اسی حالت میں نکل گئے اور غسان کے بادشاہ کے ساتھ وہ سواری پر بیٹھے، اور عرب کی کڑک دھوپ میں، سخت گرمی میں اور پتھریلی زمین پر اسی طرح چلتے چلتے سخت گرمی میں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے بھی اس اونٹ پر سواری پر سوار ہونے دو۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو آپ پھر اپنے جوتے مجھے دے دیں تاکہ میں چلوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو جوتے بھی اپنے نہیں دے سکتا۔ 6 میل تک یہ صحابی اسی حالت میں پیدل سخت گرمی میں وہاں چلے، اور وہاں سے سامان اٹھا کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا تو تقریباً
بہت دیر ہو چکی تھی، شام کا وقت ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاویہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے سارا قصہ جب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ان کو ایک دعا دی. مشہور دعا ہے، حدیث میں موجود ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میرے امت میں سب سے حوصلے والا شخص اگر دیکھنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شام اور دیگر علاقے فتح ہوئے، خراسان فتح ہوا، شام جیسے علاقے یہ سارے فتح ہوئے. افریقہ کے جزیروں میں بھی آپ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو بھیجا، اور جب وہاں کے لوگوں کو قید کر کے لائے تو ان قیدیوں میں یہ جو غسان کا بادشاہ تھا یہ بھی ایک مرتبہ قید ہو کر آیا. تو جب سامنے پیش ہوا تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس بندے کو آزاد کرو. جب آزاد کیا گیا تو ان کو مہمان خانے میں رکھا اور 1 مہینے تک ان کی خدمت کی اور ان کی مہمان نوازی کی قیدی ہونے کے باوجود. اور پھر جب 1 مہینہ پورا ہوا اس کے بعد ان کو کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، آزاد ہے، اور 10,000 درہم بھی ان کو تحفے میں دیے اور کہا کہ آپ جائیں، آپ آزاد ہیں. تو وہ حیران ہوئے کہ بھئی آج سے پہلے ہم نے اس طرح کا بادشاہ تو کبھی نہیں دیکھا. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جب یہ ساری باتیں سنی اور انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ پہچان گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہی ہے کہ جب میں آپ کو نوکر کہہ رہا تھا، آپ کو جوتے نہیں دے رہا تھا، اور اسی طرح آپ میرے ساتھ پیدل چلتے رہے، اور آج آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اور ان کے جو آنکھ ہے ان سے آنسو بہنے لگی، اور حتیٰ کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.